بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ شخص جسے ماہر قرآن کہتے ہیں، قرآن کے پڑھنے میں وہ ماہر ہے، قرآن کے سمجھنے میں ماہر ہے، قرآن پہ عمل خوبصورت کرتا ہے، اس کے پیغام کو بہت خوبصورتی سے لوگوں تک پہنچاتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا جب صفیں بن جائیں گی، نورانی صفیں بھی ہوں گے، انسانی صفیں بھی ہوں گی۔ قیامت کا دن ہوگا تو اللہ فرمائیں گے، میرے بندے دنیا میں بھی لوگ تمہیں تانا دیتے تھے، یہ تو مسیتڑی ہے، بس قرآن ہی پڑھتا رہتا ہے۔ میرے بندے آج خاکی صفوں سے نکلو اور آ جاؤ ان صفوں میں جن صفوں میں جبریل امین کھڑے ہیں۔ سبحان اللہ۔ الماہر بالقرآن مع السفرۃ الکرام البررہ، جس کو اللہ نے مہارت عطا کر دی قرآن میں، قیامت کے دن وہ جبریل امین کی صف میں ہوگا۔ سبحان اللہ۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یدخل من امتی 70,000 لوگوں، قیامت کے دن میری امت میں سے 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن میں ہر ایک جنتی کے ساتھ مزید اللہ 70,000 بغیر حساب کتاب کے بھیج دیں گے۔ سبحان اللہ۔ تو اس طرح اگر آپ کیلکولیٹ کریں تو 4 ارب 90 کروڑ لوگ بنتے ہیں جو بغیر حساب کتاب کے جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ اور ایک ہی دروازے سے جائیں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کی طرح چمک رہے ہوں گے اور ایک دوسرے کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر ایک ہی دروازے سے جنت میں جائیں گے۔ یہ کرتے کیا ہوں گے؟ زندگی میں یہ کسی نجومی بابے یا کاہن کے پاس نہیں جاتے ہوں گے۔ ان کا رب پر اعتقاد اور یقین اور ایمان ہوگا کہ اللہ نے جو قرآن میں شفا رکھی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان میں جو شفا رکھی ہے وہ کسی دوسری چیز میں نہیں رکھی، اور وہ کسی چیز پہ فال نہیں نکالتے ہوں گے۔ اور جو کوئی کہے کہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا یا کوا گاڑی کے اوپر سے گزرا تو واپس آ جانا، ان چیزوں کو بدشگونی سمجھتے ہوئے لیکن ان سب چیزوں سے جو دور رہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ فیصلہ اور حکم اللہ کا نافذ ہونا ہے، وہ اس طرح ایمان کو توڑتے نہیں جس طرح آج دنیا توڑ بیٹھی۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اونٹ دوسرے اونٹوں سے الگ باندھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماجرا پوچھا تو وہ کہنے لگے کہ اسے تکلیف ہے خارش کی، اس لیے دوسروں سے الگ باندھا ہے کہ دوسروں کا نہ لگ جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو لگی تھی سب سے پہلے اس کو کس سے بیماری لگی تھی؟ تو لہٰذا بلکہ یہ اللہ کے حکم سے شروع ہوتی ہے، اور وہ جنتی اپنے جسموں کو ڈم نہیں لگواتے لوہے کو گرم کر کر کے، اور وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ جنتی اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں، توکل کرتے ہیں۔ اور توکل کا معنی یہ ہے کہ سارے اسباب پورے کرنے کے باوجود بندہ کہے، یہ نہیں کہے کہ میں نے اتنی محنت کی ہے، اتنا پیسہ جو ہے اس میں انویسٹ کیا ہے، میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، میں نے دن رات ایک کر دی ہے، بلکہ کیا ساری محنت کرنے کے باوجود، سارے اسباب پورے کرنے کے باوجود بندہ کیا کہے کہ اے اللہ، یا اللہ ان اسباب میں برکت بھی تو نے ہی ڈالنی ہے، خالی اسباب بھی کچھ کام نہیں آ سکتے جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ ہو۔ یہ جو بغیر حساب کتاب کے جائیں گے، ہر بندہ تو نہیں جائے گا، بس جن کے اندر یہ صفات پائی جائیں گی وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اللہ ہمیں ان میں شامل فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔